السلام علیکم جی۔ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت ساری متضاد باتیں چل رہی ہیں۔ جیسے جاوید لطیف صاحب ہیں، پچھلے دسمبر سے جو انسان وہ بتا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ان کو بہت دفعہ ہم روکا بھی ہے، اور کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے جو ہمیں لنڈن سے پتہ لگ جاتی ہے۔ وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، میاں صاحب آ جاؤ تسی، ہوں آ جاؤ تسی۔ وہ 5-7 دفعہ کہتے ہیں کہ یار میاں صاحب یا جو بھی کہ ابھی وقت نہیں آیا، تو کہا نہیں میاں صاحب آ جاؤ، کہتے ہیں اچھا پھر چلو تم تیاری کرو۔ وہ باہر نکل کے فٹافٹ بتا دیتے ہیں آ رہے ہیں جی، بس ہو گئی ہے تیاری۔ کچھ ایسی صورتحال ہے۔ دل کے اچھے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، دلیر ہیں، ڈانگ سوٹا بھی کر لیتے ہیں، جیل بھی ہوئی ہے اور کھڑے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعضی چیزیں جو جنسی تھیں نا اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پارٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو انسان جو راز لے کے چل رہے ہیں، جو اندر خانے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہیں، جو حکومت کے اندر بھی ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یار یہ حکومت کے اندر کی بھی صورتحال کیا ہے، تو یہ ساری چیز جو انسی ہے نا موجود ہے۔ اچھا، ایک یہ بات آ گئی، دوسری بات یہ آ گئی، ہاں میاں صاحب کا اب آنے کا پروگرام ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان کو بچانے کے لیے فوری طور پہ پارٹی کو یونائٹ کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے اگلی حکومت کے لیے۔ اگر اگلی حکومت جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو میاں نواز شریف کا وزارت عظمیٰ کے اوپر آنا لازمی ہو گیا، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بہت شدید نقصانات ہوں گے۔ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو محب وطن لوگ ہیں، جو اب الیکشن نہیں بھی لڑے اور وہ تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ باہر جو ان کے خیر خواہ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ میاں صاحب اب آپ کو ہر صورت میں جو ہے نا وزارت عظمیٰ کو سنبھالنا ہوگا۔ بے شک الیکشن کی کمپین آپ محدود سی رکھیں، ہفتے میں 1 یا 2 جلسے کر لیے بس، اس حد تک، اور بڑے طریقے سے کر لیے، صحت اجازت نہیں دے رہی، لیکن آپ کو وزارت عظمیٰ سنبھالنی ہوگی، اور پھر جو ہے نا یہ پارٹی کو آرگنائز کر کے اور ترتیب کے ساتھ لانا ہوگا اگر اس ملک کی سلامتی اور بہتری چاہتے ہیں تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے فری اینڈ فیئر تو 2/3 سے بہت اوپر جائے گی پی ایم ایل این کی، کسی ایک دن بھی جو ہے نا وہ نیچے نہیں ہوئی تھی، لیکن پی ایم ایل این سے بہت زیادہ شدید جو ہے نا ڈر ہے، خوف ہے، بیوروکریسی کے اندر، ججز کے اندر جو کچھ چور گھس گئے ہیں، وہ ہیں تو مطلب ججز کی سیٹوں کے اوپر، لیکن ہیں وہ اندر سے 2 نمبر لوگ، ان کو ڈر ہے۔ کچھ افسران ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ ڈر ہے کہ ہمارے خلاف ایکشن نہ لیں، انہوں نے پہلے بھی لیا، تو اب ناگزیر بھی ہو گیا بہت سارا ایکشن لینا۔ اگر نہیں لیتے تو بھی بڑا مسئلہ، لیکن کچھ کسی حد تک جو ہے نا وہ لیا جائے گا، لیکن کسی حد تک چھوڑ دیا جائے گا، عام معافی بھی ہوگی لیکن چاندے کو نکال کے۔ یہ طے ہے تقریباً، سمجھیں کہ جو معلومات میں آ رہی ہیں یہ چیزیں طے ہیں۔ جن جو ہیں وہ نکل جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی قانون میں تبدیلی۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو یہ ہیرا پھیریاں اس وقت میں زیادہ چل رہی ہیں، اور عمران خان کو جو ہے نا پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر سے تحفظ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار پی ایم ایل این اسی کرائسس کا شکار رہے، ہم رہیں، تو شاید ان کے اوپر بھی تھوڑا سا سختی کا وقت آنے والا ہے۔ اور یہ بہت ہی تکلیف کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میاں نواز شریف پر اعتماد پاکستان کے عوام کا وہ بھرپور ہے، اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو معاملات ہوئے تھے اس کے بعد پی ٹی آئی کو رگڑا نہ دینا یا اس کو تحفظ دینا، آج کی حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے اگر وہ شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکے، جیسے آنے والی حکومت جو سی نا، اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن آئے گا تو اس کے اندر فری اینڈ فیئر کے اندر ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگا، اس ملک کو بچانے کے لیے اب یہ وقت آ گیا اور ناگزیر ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دماغ کو معاف کیا اور سسٹم کو مفلوج کیا، ان کو ضرور لگام دے کے جو انسان پھر سسٹم کے اندر جانا ہوگا۔ اور اگر یہ چاہیں کہ ہم نے تو گند ڈال دیا اور اس گند کے ساتھ ہی آپ جو انسان وہ جو کھانے پکانے کا جو برتن ہے اس کے اندر ہم نے بہت سارا گند ڈال دیا، اب اس کی صفائی کیے بغیر ہی آپ اس کے اندر صاف ستھرا کھانا بناؤ، نہیں بن سکتا، اس کو دھونا پڑے گا پہلے،
یہ بہت ناگزیر ہو گیا، یہ بہت سارے لوگوں نے بتا دیا. اور جو ہمارے جو ججز کی سیٹوں پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس لے آؤ، ہم مزید گند بڑھاتے رہتے ہیں. سمجھ سے بالا تار ہے کہ وہ کس حد تک گئے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شنگھائی میں یعنی کہ جو چائنا کا جو شنگھائی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ معیشت کا مرکز ہے. پولیٹکس دنیا اور معیشت کا مرکز ایک ہے ان کا بیجنگ جو ان کا کیپٹل ہے، اور پھر شنگھائی ہے جیسے ہمارا ایک بزنس کا مرکز ہے وہ کراچی ہے، لیکن جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے. تو اسی طریقے سے ان کا شنگھائی ہے. اور پاکستان کے بارے میں جو مین جو ان کے کام ہوتے ہیں نا وہ شنگھائی میں ہوتے ہیں. ابھی تک انہوں نے صرف پلان کے اندر رکھا ہوا پاکستان کو، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. سی پیک اور دوسرے معاملات پیچھے روک لیا گیا، ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، نہ وہ ہٹیں گے. ان کے مفادات ایسے ہیں لیکن وہ ان کا تھوڑا بہت نظر آتا ہے ایکٹ ہوتا ہوا. تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر کچھ ایسی اگر یہ حکومت درست آ جاتی ہے تو پاکستان کی عوام کے لیے آئے گی. اگر میاں نواز شریف آئیں گے تو میاں نواز شریف کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہی جھگڑا تھا شروع سے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا حکومت بنا لی، کما لی، سرکل آ گیا، اب ہمیں پیسے چاہیے، ہم نے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، ہمیں یہ کالونیاں بنانی ہیں، ہمیں مزید پیسہ چاہیے. تو یہ چیز ڈار صاحب مانتے نہیں تھے، اس لیے ڈار صاحب سے دشمنی تھی، اور میاں نواز شریف مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم نے اسکول، کالج، سڑکیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، ہم نے یہاں پہ صفائی کا نظام بہتر کرنا ہے، ہم نے عوام کو سہولت دینی ہے، ہم نے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. وہ کہتے تھے اس سے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو بس یہ مین جھگڑا ہے. تو یہ ابھی بھی ہے لیکن اس سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح کی سازش کی گئی 2017 کے اندر اور یہ سب کچھ ہوا، اور 2 سال کی محنت، اور پھر اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار کون ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں وہی ہیں. ابھی تک مطلب صاف ستھرا بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. تو تیسری بات جو انسان ہے جی وہ کر کے تو پھر میں بات ختم کروں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس نے تہس نہس کر کے نظام کا رکھ دیا پاکستان کا. یہ اگلے 10 سال میں بھی ڈیمیج پورا ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. مطلب اس جگہ پہ چلے جائیں جو آج سے ہم چند ماہ پہلے تھے تو 10 سال کے بعد بھی بڑی بات ہوگی. ناگزیر ہو گیا بڑے ڈیم بنانا، اسپیشلی کالٹ باغ ڈیم بھی اور دیگر ڈیم بھی بنانا ناگزیر ہو گیا. اور یہ آپ نیٹ کے اوپر رپورٹیں دیکھ لیں اور شنگھائی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، صرف اور صرف اگر یہ ڈیم نہ بنے فوری طور پہ ڈیم نہ بنے، یعنی کہ ان کو قابو نہ کیا گیا، تو یہ نوشیرہ اس میں 20 سے 25 فٹ پانی ہوگا 10 سال کے بعد. اب کر لو جو کرنا ہے. اور جو سندھ ہے وہ زمین اس کی بنجر ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ نظام اب نہیں رہا ہے. مطلب فلڈ کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال بھی فلڈ آئے گا اور ہر 2 سال بعد 3 سال بعد آئے گا. تو 10 سال کا ہمارے پاس ٹائم ہے. 10 سال سے پہلے ہمیں یہ سارے انتظامات کرنے ہیں، ورنہ 10 سال کے بعد یعنی کہ یہ سچویشن آ جائے گی کہ نوشیرہ بھی 10 فٹ پانی ہوگا. یعنی کہ یہ جیسے اٹک کا پل بنا ہوا نا ہمیں پشاور جانے کے لیے، پھر ایسا ہی ایک کوئی آپ کہہ لیں 8-10 کلومیٹر کا لمبا پل بنانا پڑے گا. میری ہنسی اس لیے نکل رہی ہے کہ کوئی دشمن نہیں ہے، اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. کڑوی بات کہہ گیا لیکن حقیقت ہے. اور سندھ بھی جو انسان ہے وہ نہیں ہے کہ کچے سے جو انسان پانی کھڑا ہو گیا اور فصل لگ گئی، چاول کاشت ہو گیا، دیگر فصلیں کاشت ہو گئی اور پھر پانی نکل گیا، اس کے بعد لوگوں کا رونا دھونا، ان کو روٹی مل گئی اور ساری کمائی جو ان سے تھی وہ وڈیرے نے کھینچ لی. تو یہی مطلب بے حسی کی زندگی. اب شاید سیم آ جائے پانی کے اندر، وہ زمین کے اندر نا، اور وہ قابل کاشت ہی نہ رہے زمین، جو پاکستان کی میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے نا اس کے اندر اس خطے کا شمار ہوتا ہے. تو بڑی تکلیف کی بات ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.